السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک کے پرانوں کی آخری نشست میں حضرت دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، دین کے جتنے شعبے ہیں ان کا کمال ان کی ترقی و باہمی تعاون سے ہے، اور دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کی ترقی و باہمی تقابل سے ہے۔ تاجر کا گاہک سے مقابلہ، حاکم کا محکوم سے مقابلہ، ملک کا ملک سے مقابلہ، جتنی تقابل کی شکلیں ہیں وہ سب دنیا کے لیے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی ترقی اس کی ہلاکت کی طرف، دنیا کی ہلاکت آگے بڑھنے میں ہے اور دین کی ہدایت پیچھے کی طرف جانے میں ہے۔ پیچھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا امت اس دعوت کے کام میں صحابہ کرام کے طریقے کی مزاج کی طرف پلٹے گی، اتنی دین کے اندر ترقی ہوگی۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا۔ اس لیے ہمیں عرض کرنا ہے مدینہ مرکز کہ اگر خدا نہ کرے تقابلی شکل وہ دعوت میں اور تعلیم اور تعلم میں اور دین کے شعبوں میں اگر تقابل پیدا ہوا تو اس کا فساد دنیا کے تقابل سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ اس لیے بہت اہم بات ہے کہ دین کے تمام شعبوں کا تعاون کرتے ہوئے، اس لیے کہ دعوت تمام شعبوں کی احیاء کے لیے ہے، اس لیے دین کے کسی کام سے دعوت کا کوئی تقابل نہیں ہے، بلکہ دین کے تمام شعبوں کی ترقی و باہمی تعاون سے ہے۔ اس تعاون کو ہر آدمی اپنے ذمہ فرض سمجھے، اس تعاون کو ہر شخص ذمہ فرض سمجھے کہ یہ تعاون کرنا میرا فریضہ ہے، اور تقابل پیدا ہوتا ہے، اور تعاون میں جو رکاوٹ ہے سب سے بڑی وہ آپس کا حسد ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا تو اس کو حسد کی بیماری لگتی ہے، کیونکہ حسد کا مفہوم ہے اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا، یہ حسد کا تعارف ہے۔ اس لیے اس کام میں بنیادی چیز یہ ہے، صحابہ کی ایک اجتماعی صفت ہے کہ جب وہ اس کام میں کسی کو آگے بڑھتے دیکھتے تو صحابہ ایسے لوگوں کی صحبت اور ان کی مصاحبت کو اختیار کرتے تھے، یہ جان کر کہ اللہ نے ان کو ایک چیز دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کے تعاون سے ہم ان کے کام میں حصہ لیں، ان کے تعاون سے ان کے کام میں حصہ لیں، ان کے تعاون سے ان کے کام میں حصہ لیں۔ اس لیے ہمیں عرض کرنا ہے کہ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے کہ ہندوستان میں ایک دوسرے کا تعاون کرے، اور جو آدمی حق بات کہے اس میں اس کا تعاون کیا جائے، جو حق بات میں تعاون نہیں کرے گا وہ اجتماعیت سے پیچھے رہ جائے گا۔ یہ پرانا اصول چلا آ رہا ہے، اجتماعیت سے پیچھے رہ جائے گا جو حق بات میں تعاون نہیں کرے گا، اور حق بات میں تعاون کرنے سے حسد روکتا ہے۔ ایسے مشرکین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو حق جان کر صرف حسد کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ باہمی تعاون کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ، اور جو مذاکرے یہاں کیے گئے ہیں ان کو امانت سمجھ کر اس کو اپنی مسجد عملی طور پر لے کر جائیں، لیکن صرف مذاکرے ہو جانا اس سے کوئی عملی شکل وجود میں نہیں آتی، اور کسی کام کی افادیت اس وقت نظر نہیں آتی جب تک اس کی عملی شکل نہ ہو۔ اس لیے جو مذاکرے عرض کیے گئے ہیں، جو دستور سنایا گیا ہے، یہ ہر ساتھی کی اپنی آواز اس کی دل کی طرف یہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپس میں سب کی ایک بات ہے
تو پھر ہر زمانے کے باطل سے حق ٹکرا سکتا ہے، اور اگر حق کی بات میں اختلاف ہے تو یہ مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان کو عملی طور پر ان کی تنفیذ کرنا یہ عملے کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے پیچھے بڑا مجمع ہے جن تک آپ کی اس بات کو عملی طور پر پہنچانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حالات، ماحول اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اپنی بات کو پوری قوت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ مواقع اس کے خلاف نظر آئیں گے، مواقع اس کے خلاف نظر آئیں گے جگہ جگہ، لیکن ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ صحابہ کو دو موقع ایسے ملتے ہیں سیرت میں کہ جہاں موقع کو چھوڑ دیا گیا ہدایت کی وجہ سے، اور ایک موقع ایسا ملتا ہے جہاں ہدایت کو چھوڑ دیا گیا موقع کی وجہ سے۔ دو مثالیں مجاز کریں اور دونوں بتا دیا کہ غیر مددیں کہاں ہیں اور شکست کہاں ہے، فتح کہاں ہے، شکست کہاں ہے۔ یہ دو موقع مجاز کرنے ہیں اور دونوں جگہ فائدے کی چیز دونوں کو نظر آئی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ میدان کا حال دیکھ کر آؤ، کوئی نیا کام مت کرنا، کیسا بھی موقع ملے کوئی نیا کام مت کرنا۔ ان کو وہاں ساری مشرکین کی فوج کے سپہ سالار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسلامی لائے تھے، وہ آگ پر ہاتھ تاپتے ہوئے تنہا مل گئے۔ بہت دل چاہا ان کا کہ اسے قتل کر، پوچھ لیں گے بعد میں، بتا دیں گے بعد میں، یہ موقع برداشت لگے گا نہیں۔ ہدایات پر موقع گنوا دینا اطاعت ہے، اور ہدایات کے خلاف موقع سے فائدہ اٹھا لینا نافرمانی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے تیر نکالا، ارادہ کیا قتل کرنے کا ابو سفیان کو، لیکن یہ خیال آیا کہ نہیں، مجھ سے کرنے کے لیے کہا گیا تھا، چھوڑ کے واپس آ گئے۔ پلٹے تھے وہاں سے کہ 20 فرشتے گھوڑوں پر سوار کہ جاؤ خوشخبری سنا دو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ فتح۔ ایک موقع پہ یہ ہے جہاں ہدایات کا خیال کیا گیا، موقع چھوڑ دیا۔ دوسرا موقع یہ ہے احد کا کہ جہاں ہدایات کو چھوڑ دیا گیا مال غنیمت کی حص میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مال غنیمت کی فضیلت ہے، مگر حال کا امر تمام فضائل سے اونچا ہے۔ حال کا امر تمام فضائل سے، حال کے امر کے مقابلے میں ہر فضیلت کی چیز مفضول ہے۔ حال کے امر کے مقابلے میں شیطان یہاں دھوکہ دیتا ہے کہ اس کی بھی فضیلت ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، نہیں، اس کی فضیلت نہیں ہے، فضیلت اس امر کی ہے جو تمہیں دیا گیا۔ آپ نے فرمایا تھا جو علماء کے موقع پر صحابہ سے کہ یہاں سے نیچے مت کرنا، چاہے شکست ہو جائے چاہے فتح ہو، یہاں سے نہیں کرنا۔ اور اتنی تاکید سے فرمایا تھا کہ اگر شکست ہو کر ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہوں زمین پر، پرندے ہمارے لاش سے گوشت کھا رہے ہوں، ان کو اڑانے کے لیے مت کرنا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ تو شکست تو ہی نہیں، فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت بکھرا ہوا ہے میدان میں، صحابہ سمیٹ رہے ہیں۔ انہوں نے اصرار کیا اپنے امیر پر کہ ہمیں اجازت دیجیے، اب تو حالات بدل چکے ہیں، وہ حکم تو اس وقت کا تھا۔ انہوں نے سختی سے منع کیا، عبداللہ بن جبیر نے یہ نہیں مانے، اور 40 صحابہ نے اپنے امیر علاقائی امیر کی نافرمانی کی ہے۔ علاقائی امیر کی نافرمانی سے بھی مسلمانوں کا اجتماعی نقصان ہوتا ہے، یہ اس روایت سے نہیں مانی۔ خالد بن کر حملہ کیا، سارا میدان واپس گیا کفار کے ہاتھ میں، صرف اس لیے کہ یہاں موقع اس کا نہیں تھا، مال غنیمت چھوڑ دیتے۔
اس امت کی خصوصیت ہے، اس کی فضیلت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ سے کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ بہت چیزیں نظر آئیں گی آپ کو میدان میں، یوں کرتے ہاں یوں کر لیتے، یوں کر لیتے، یوں کر لیتے، کہ نہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہدایت کیا ہے، اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اب اور عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے مشوروں کا اس طرح ادب کرو جس طرح نماز کا ادب کرتے ہو۔ مشورے میں آوازوں کا بلند ہونا یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، چاہے آپ کتنے بھی حق پر ہو، مشورے میں آوازوں کا بلند ہونا ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ فرمائے اس درخت پہ ایک عذاب آ چکا تھا، اس درخت عمر رضی اللہ عنہ رائے پیش کرتے تھے، آپ کو کہنا عمر آواز زور سے بولو، تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی، زور سے بولو۔ مدینہ مرکز اس نے معلوم کرنا ہے کہ مشورے کا احترام نہیں کرو گے تو یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اپنے مشوروں کا ادب کرو، مشوروں کا ادب کرو اور اپنی بات کو سلیقے سے اور ہلکی آواز سے پیش کرو، ادب کو سلیقے۔ مشورے میں آواز بلند کرنا یہ منافقین کا طریقہ دیکھا گیا ہے، اس لیے ہمارے یہاں مشوروں میں نہ آواز کی بلندی ہوگی اور نہ اصرار ہوگا۔ رائے پیش کر دو، جو فیصلہ ہو جائے، رائے پیش کر دو، جو فیصلہ ہو جائے، کیا بات۔ اس لیے افتراق اور اعتزال کی اسلام نے گنجائش نہیں رکھی ہے۔ جب تک تمہارا امیر تمہیں کفر کا یا نماز چھوڑنے کا حکم نہ کرے، اس وقت تک اعتزال اور افتراق کی گنجائش اسلام نے رکھی نہیں ہے۔ امت کی اجتماعیت کے پیش نظر یہ اصول بنایا ہے کہ جب تک تمہیں کھلے کفر کا حکم نہ دیا جائے، نماز پڑھ کے صلاۃ کا حکم نہ دیا جائے، اس وقت تک افتراق کی گنجائش نہیں۔ اس کا خیال کریں کہ مشوروں میں آواز بلند ہونا یا مشورے میں باتیں اصرار کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رائے پیش کر دو، جو کہا جائے گا بند کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کی اگلی آمد کی تاریخیں بھی سوچ لی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی مدد سے۔ 16، 17، 18، 19 رجب المرجب 1445 ہجری، 27، 28، 29، 30 جنوری 2024 انشاءاللہ اگلے مسئلے کی تاریخیں رہیں گے، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔